اس خبر نامے میں سوپور کی تابیہ فردوس نے شروع کیا اپنا ہوم بیکری برانڈ، اور کھیتی میں انقلاب، میڈز اسکیم سے بدلی جسونت سنگھ کی تقدیر۔ سوپور کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پلی بڑھی تابیہ فردوس کا بچپن سے ہی ایک خواب تھا اپنی بیکری شروع کرنے کا۔ آرمی گڈ ول اسکول سوپور سے اپنی تعلیم کی شروعات کرنے والی تابیہ نے 10ویں کے بعد اپنے جنون اور تعلیم دونوں کو برابر اہمیت دی۔ پنجاب سے بی ٹیک کرتے وقت بھی ان کا دل بیکنگ اور تجارت میں ہی لگا رہا۔ خواب صرف دیکھنے سے پورے نہیں ہوتے، انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ تابیہ نے ثابت کر دکھایا۔ میرا یہ جو اسٹارٹ اپ تھا، اس کا یہ موٹو تھا کہ میں اپنی سوسائٹی، اپنی نیشن کو کچھ اچھا پرووائڈ کروں۔ بیکریز تو ہر جگہ ہے، جیسے کہ ہر لوکل میں ہر 2 3 4 بیکریز آپ کو ملیں گے، لیکن ہائیجینک اور ہیلدی ملنا بہت کم ہے۔ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ ایشوز زیادہ آ رہے ہیں، بچے زیادہ یہ چیز لائک کرتے ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، تو جیسے وہ ان ہیلدی یا ان ہائیجینک کھائیں گے وہ جلدی بیمار پڑتے ہیں۔ تو میرا یہی چیز رہتا ہے کہ میں اگر بناؤں اس کو فریش بناؤں، ہائیجینک بناؤں، جو کھانے والا بیمار بھی نہ ہو اور اس کو اچھا بھی فیل ہو کہ میں نے کہاں سے لیا تھا۔ اور انسپریشن مجھے مطلب سنس چائلڈہڈ سے تھی، بیکنگ کا، کوکنگ کا، کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ میں ہر ٹائم یہ چیز چاہے یوٹیوب سے ہو، ٹی وی سے ہو، ہر جگہ دیکھتی تھی، شیفس کو دیکھتی تھی کہ یہ لوگ کیسے کرتے تھے۔ ایک ڈیڈیکیشن تھی کہ میں بھی ایک ٹائم یہ سب پرسو کر سکوں، اور شکر اللہ کا کہ آج میں یہ چیز کنٹینیو کر رہی ہوں اپنی ریئل لائف۔ انجینئرنگ کے بعد تابیہ نے اپنے ہنر کوکنگ کے جنون کو ایک نیا موڑ دیا، شری نگر کے مشہور ہوٹل للت گرینڈ پیلس میں کام کر کے۔ یہاں انہوں نے صرف بیکنگ ہی نہیں بلکہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے باریک پہلوؤں کو بھی بخوبی سمجھا۔ باورچی خانے میں دن رات کی محنت اور پرفیکشن کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ان کے ہنر میں گہرائی لے آیا۔ اسی دور میں انہوں نے ٹھان لیا، اب وقت ہے اپنا خواب سچ کرنے کا۔ میں نے گھر میں سٹارٹ کیا، تب میرے پاس کچھ نہیں تھا، انفیکٹ میرے پاس اون بھی نہیں تھا جو کہ میں بورو کر کے لیتی تھی، اور میں نے ادھر سے سٹارٹ کیا۔ میرے فرینڈس کا، میری فیملی کا سپورٹ تھا کہ نہیں، آؤٹ کم تمہارا اچھا آ رہا ہے، اب کنٹینیو کرو۔ ریپیٹڈلی آرڈرز آ رہے تھے، جبکہ میرے پاس کوئی بھی اکوپمنٹ نہیں تھا، ایک بیسک چیز تھی میرے پاس۔ تو پھر اس کے بعد مجھے جب رسپانس آنے لگا، میری فیملی نے بولا نہیں آپ کرو، اگر آپ کو انویسٹ ہے کہ آپ کرو۔ میرے پاس اس ٹائم پیسے بھی نہیں تھے کہ میں انویسٹ کروں اور اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کروں۔ اور میرے جو فائنل ایئر کا جو یہ بی ٹیک کا تھا، اس میں مجھے اسکالرشپ ملی تھی، اور وہ اسکالرشپ کے 50,000 اماؤنٹ میرے پاس تھا، جس سے میں نے وہ انویسٹ کیا، اور الحمدللہ آج مجھے اتنے آرڈرز آ رہے دن میں، چاہے وہ 10 ہو 5 ہو، لیکن میں وہ لیتی ہوں اور میں وہ کرتی ہوں، اور میں اکیلے اس چیز کو رن کر رہی ہوں، اور میری فیملی کا مجھے پورا سپورٹ ہے، میرے فرینڈس کا، سب کا سپورٹ ہے۔ سوپور کے بارہ مولہ ضلع میں تابیہ نے ایک چھوٹے سے کچن سے T99 بیکس کی نیو رکھی۔ کسٹمائزڈ کیک، کوکیز اور روایتی کشمیری بیک آئٹمز، ہر چیز میں ان کے ذائقے اور محنت کی جھلک صاف دکھتی ہے۔ علاقے کے لوگوں کا پیار اور تعریف نے اس ہوم بیسڈ یونٹ کو ایک خوشبودار کامیابی بنا دیا ہے۔ کنبے کا پورا ساتھ اور خود پر یقین نے تابیہ کو وہ حوصلہ دیا جو ہر لڑکی کو چاہیے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے۔ میری فیملی کا ہر جگہ ہر ٹائم پہ میرا سپورٹ تھا، چاہے میرے پاس ابھی لیبر بھی نہیں ہے، لیکن میری فیملی جب مجھے چاہیے ہوتی وہ سامنے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ میرے کھڑے ہوتے کہ جو کوئی بھی کام ہو وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہاں آپ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں یہ میسیج دینا چاہ رہی ہوں، گورنمنٹ نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز رکھے، ڈفرینٹ اسکیمز رکھے، جس سے وہ اپنا چھوٹا سا اسکل کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں اسکلز ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، وہ اس چیز کو گرو کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں ول ہے کہ میرے میں اندر ہے کچھ، وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اس سے سٹارٹ اپ کر سکتی ہے۔ وہ چاہے وہ سٹارٹنگ میں 1000 2000 کمائے، ان ایک آنے والے وقت میں وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کما سکتی ہے۔ آج تابیہ فردوس صرف ایک کاروباری نہیں بلکہ کشمیر کی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک روشن مثال بن چکی ہیں جو معاشرے کی بندشوں کو توڑ کر کچھ الگ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ T99 بیکس
अब एक कारोबार से कहीं ज्यादा एक मिसाल बन चुका है। ताबिया का मानना है, अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची तो हर मंजिल आसान हो जाती है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह से ताल्लुक रखने वाले 68 साल के तरक्की पसंद काश्तकार जसवंत सिंह मनहास ने ये साबित कर दिखाया है कि टेक्निक, हिम्मत और हुकूमत की मदद मिल जाए तो बागबानी भी इनकलाब ला सकती है। मॉडिफाइड एप्पल डायनेस्टी स्कीम मैड्स के तहत इन्होंने 2022 में 2 कनाल जमीन पर अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन यानी UHDAP अपनाया। ये एक नया क्लाइमेट रेजिलिएंट तरीका है जिसमें कम वक्त में ज्यादा और बेहतर पैदावार होती है। जसवंत कहते हैं, पहले खेती एक अंदाजा था, अब ये एक मुस्तकबिल बन गई है। स्कीम बहुत ही अच्छी है सर। जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, बेरोज़गार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही आग्रह करूंगा, यही सलाह दूंगा कि खेती बाड़ी अपनाएं और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से अपनाएंगे तो ज़िंदगी भर खुश और खुशहाल रहेंगे। तो जो डिपार्टमेंट है हार्टिकल्चर, किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है? डिपार्टमेंट मेरी हर तरीके से हेल्प कर रहा है। प्लांटेशन उन्होंने करवाई है, कंपनी के थ्रू उन्होंने बात की है, सब्सिडी उन्होंने दी है। अभी जो मार्केटिंग वो करते हैं, जो भी कोई हमें एडवाइस चाहिए तो वो हमें एडवाइस देते हैं, मौके पर आते हैं, बताते हैं, हमारे प्लांट चेक करते हैं, डिजीज़ कोई है तो बता देते हैं। अदरवाइज़ वो हमें सलाह मशवरा करते हैं। अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, मैं वो भी अटेंड कर लेता हूँ। जो ये सलाह मशवरा देते हैं उस पर चलता हूँ। जसवंत सिंह का पूरा प्रोजेक्ट 4 लाख रुपए का था, लेकिन हुकूमती स्कीम के जरिए उन्हें 50% यानी 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। इस रकम से इन्होंने बेहतर सेब के पौधे, ड्रिप इरिगेशन और तरबियत में सरमायाकारी की। बागबानी महकमे ने हर कदम पर रहनुमाई की। जसवंत का कहना है कि जब भी कोई मसला दरपेश होता तो अफसर खुद इनके खेत आते। ये हमारी एक थी रिवाइज्ड मॉडिफाइड एप्पल हाई डायनेस्टी स्कीम, उसके तहत इनको 50% सब्सिडी पर ये बाग एस्टेब्लिश हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि जो फार्मर है, बेनिफिशियरी है, उनकी इनकम डबल होनी चाहिए। तो उसके लिए ये जो हमारी जो ये प्लांटेशन है वो सबसे बेस्ट है। ये डबल नहीं 5 गुना ज़्यादा इससे इनकम जनरेट होती है। और बीच में जो स्पेस है उसमें हमने इनसे स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन करवाई हुई थी, इससे भी इन्होंने इनकम जनरेट की है। तो वो भी हमारी कैपेसिटी में उसमें इनको 50% सब्सिडी पर स्ट्रॉबेरी लगवाई थी। आज जसवंत सिंह का बाग चमचमाती कतारों में लगे हाई डेंसिटी सेब के दरख्तों से भरा है। रिवायती तरीकों के मुकाबले ये बाग ज्यादा फसल, जल्दी फलदारी और बेहतर क्वालिटी देता है। जसवंत कहते हैं, पिछले साल शुरुआत थी, फसल कम थी, इस साल बम्पर पैदावार हुई और जो सेब निकले ऐसी क्वालिटी इन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ये स्कीम सिर्फ एक तजुर्बा नहीं, रूरल एम्पावरमेंट की मिसाल बन रही है। इनकी एक दिक्कत थी कि इनके पास थोड़ा पानी का कम स्कोप था। HDP एक स्कीम है, उसमें हमने इनको पोर्टेबल जियो टैंक दिया है 50% सब्सिडी पर। तो हमारा यही कोशिश रहेगी कि इनको देखकर हमारे पास और जो भी है बाग लगाना चाहते हैं, जो मतलब ज़मीन जिनके पास ज़्यादा है, ऐसे बेकार पड़ी हुई है, वो इस प्लांटेशन पर आएँ और अपना मतलब जो इनकम ज़्यादा बढ़ाएँ। आज जसवंत सिंह मनहास एक कामयाब बागबान से कहीं ज्यादा हैं। वो एक मिसाल हैं जो दिखाते हैं कि हुकूमती रहनुमाई, साइंटिफिक तरीके और मेहनत मिलकर खेती को तिजारत बना सकते हैं। इनकी कहानी अब भद्रवाह और आसपास के काश्तकारों को राग़िब कर रही है कि वो हाई डेंसिटी ऑर्गेनिक काश्तकारी अपनाएं और हुकूमती स्कीमों का फायदा उठाएं। अब हम सिर्फ सेब नहीं उगा रहे, हम अपना मुस्तकबिल उगा रहे हैं, जसवंत फख्र से कहते हैं।